السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت اللہ کے فضل سے ایک حدیث جو ہے کہ ذہن میں آئی ہے، تو آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے، اس حدیث کو سمجھیں گے، کیونکہ جتنی حدیثیں ہیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ہماری دنیا کو بھی سنوارنے والی ہے اور آخرت کو بھی سنوارنے والی ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ تو ہم آتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے جو تم روزانہ کرتے ہو۔ ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو نہیں دیکھتا جس کو لوگ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی شکل کو نہیں دیکھتا جس کو لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے جس کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہے انسان کا اپنا دل، کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے اور دل کے اندر کیا انسان کے اندر بات آ رہی ہے اور کس چیز کی طرف اس کی نیت ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے انسان کا ایک ارادہ ہوتا ہے کرنے کا، تو اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے نیت کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز سے ہمیں کیا چاہیے؟ آخر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، اس دل کے بارے میں دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ جائے گا، اور وہ دل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دل کا مقام اور مرتبہ انسان کے جسم کے اندر وہ بادشاہ کی طرح ہے، کہ جب بادشاہ صحیح ہو جاتا ہے، بادشاہ کے اندر بیداری آ جاتی ہے، تو اس کا اثر انسان کے تمام اعضاء پر پڑتا ہے، تمام جسم پر پڑتا ہے۔ جب دل کے اندر پاکی ہوگی، جب اللہ کی محبت ہوگی دل کے اندر، تو ہم وہ تمام کام کرنا، تمام نیکی کرنا، دل کے اندر جب اللہ کی محبت ہوگی، ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، انسان اس کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے بھی لگاؤ دل کا ہوتا ہے اس کی یاد بہت آتی ہے۔ اسی طرح جب دل کا لگاؤ اللہ کی طرف ہوگا تو اللہ کی یاد کثرت سے آئے گی، ہر وقت آئے گی، اور اس یاد کی وجہ سے نماز کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اور اگر جب دل بگڑے گا، جب دل بیمار رہے گا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو یاد نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردے کی ہے۔ تو یہ دل اگر زندہ رہے گا، دل میں زندگی ہوگی، اللہ کے ذکر کے ساتھ اگر دل زندہ ہوگا تو پھر وہ عبادت کی طرف لگے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگوں کا ایکشن کیا ہے، لوگ اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ جب انسان اللہ سے محبت کرے گا، جب مومن اللہ سے محبت کرے گا، تو جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، جس کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف، پھر اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں رہتی، بلکہ مصیبت میں صبر کی توفیق ملتی ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو انسان کو شکر کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے دل کو بیدار کر لیں گے، اور یہ بیداری ملے گی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں، سب سے پہلے ہم اپنی زبانوں کو استغفار کی کثرت دلائیں کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آج
اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق. ہمیں نماز ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے اور گناہ کا دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب کثرت سے دھبا پڑ جاتا ہے، گناہوں کا دل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، تو پھر نیکی معلوم نہیں ہوتی، نیکی کا خیال نہیں آتا، اور گناہ میں مزہ آتا ہے اور لذت آتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی محبت یہ دل کا کام ہے. دل کے اندر اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے. یہ دل بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں گے جب جوانی آتی آدمی کس طرف بھاگتا رہتا ہے، صرف اس لیے کہ جب اس دل کو اللہ کی محبت نہیں ملتی ہے تو یہ مخلوق کی محبت میں چلتا ہے. جب اس کو اللہ کی محبت نہیں ملتی ہے تو یہ پیسوں کی محبت میں، دولت کی محبت میں، شہرت کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں وہ رنگا جاتا ہے. اس لیے اس دل کو جو چاہیے وہ ہے اللہ کی محبت چاہیے. اور جب اللہ کی محبت ملے گی اس دل کو تو پھر اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں، اللہ کی عبادت میں یہ سب لذت معلوم ہوگی. اور پھر دل بھی یہ چاہے گا کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں. کیونکہ اصل جو وجہ ہے کہ ہمارے دل، اور اس کی وجہ کیا ہے، جو اللہ دل کو دیکھتا ہے تو ہم اپنے دل کی اصلاح کریں. اور دل کی اصلاح ہوتی ہے دو ہی چیز سے ہوتی ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اور دوسری چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جن کے دل زندہ ہیں. اگر ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، اور اس سکون کی وجہ سے ہمارے دل کو اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے پھرنے کی توفیق ملے گی. پھر ہم اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو جگائیں گے. تو آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اکثریت، کیونکہ ہم اللہ کے ذکر سے جتنا زیادہ غافل ہوں گے اور جتنا زیادہ دور ہوں گے دل مردہ ہو جائے گا. بظاہر میں لوگ زندہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن دل مردہ ہو جانے کی وجہ سے انسان کو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. اور یہ سب سے بڑی کمی کی بات ہے کہ اگر ہم گناہ کو گناہ نہ سمجھیں تو اس سے بڑی کیا کمی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو ٹھیک کریں. اور جب دل ٹھیک ہوگا تو یہ نہ کہیں کہ ہمارا دل تو بہت صاف ہے اور اس کے بعد نہ عبادت کر رہے ہیں، یہ کیسا صاف ہے دل. نہیں، جب دل صاف ہوتا ہے، جب اللہ کے ذکر میں لگتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف توفیق ہوتی ہے وہ نماز کی توفیق ہوتی ہے، وہ تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، اور جو ہے دعاؤں کی توفیق ہوتی ہے، استغفار کی توفیق ہوتی ہے. تو اس لیے دل زندہ کرنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں اور اپنے دل کو صحیح بنائیں. انشاءاللہ ہماری کامیابی، کہ جب دل زندہ ہو جائے گا اللہ کی یاد سے تو دنیا کے اندر جینے کا مزہ اتنا اچھا لگے گا، اتنی اچھی زندگی لگے گی. اور اگر دل زندہ نہیں ہوا اللہ کے ذکر کے ساتھ تو یہی زندگی انسان کے لیے ایک بے چینی اور بے سکونی اور بے برکتی کی طرح ہو جائے گی. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے ذکر کے ساتھ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے. انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا